یہ ہیں 1965 کی جنگ کے غازی لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد شہباز، جن کو ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران مقررہ وقت سے قبل پاسنگ آؤٹ کر کے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے سیدھا میدان جنگ میں اتار دیا گیا۔ ایوب خان صاحب نے 6 ستمبر کو خطاب کیا، کروڑوں عوام پاکستان کے جن کے دل دھڑکتے ہیں وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی آخری توپ تک خاموش نہیں کر۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ انڈو پاک 1965 وار کے غازی کرنل ریٹائرڈ محمد شہباز صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں اس وقت کے حالات و واقعات۔ سر، جب یہ 1965 کی وار چل رہی تھی تب آپ کی پوسٹنگ کہاں پر تھی اور آپ اس وقت کہاں پر تھی؟ ایکچولی ہم فائنل ٹرم میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تھا میں، تو ہماری پاسنگ آؤٹ ہونی تھی اکتوبر میں 65، لیکن چونکہ 6 ستمبر کو بزدل دشمن نے اچانک حملہ کر دیا اور بغیر کسی وجہ کے، حالانکہ لڑائی تو کشمیر میں جاری تھی جو 1948 سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا جی، تو پھر فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے 6 ستمبر کو خطاب کیا۔ ہمیں اچانک اطلاع ملی کلاسز میں کہ آپ فوراً اپنے لاؤنجز میں جائیں ہاؤس کے اور وہاں کمپنیز کے، اور وہاں جا کے جو ریڈیو پہ تقریر ہے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی وہ سنیں جا کے۔ ہم سارے کیڈٹس وہاں کے اپنے چلے گئے، اکٹھے ہو گئے۔ تو وہ میں اسپرٹ آف 65 وار بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پوائنٹ میں 65 وار ایک واٹر شیڈ ہے جی۔ 1947 پاکستان بنانے کے بعد جو نئی اسپرٹ ڈکلیئر ہوئی وہ 1965 کی لڑائی کے اندر ہوئی، اور وہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی۔ بتائیے۔ تو وہ ہم فوراً پہنچے جب، اب وہ 3.5 منٹ کی تقریر ہے جی، جو کوتلہ شہاب نے لکھی ایوب خان صاحب کے کہنے پر، اور وہ تقریر دیکھیں کیا ہے۔ وہ تقریر ایک ایمان افروز تقریر ہے، جو ایک مسلمان کی تقریر ہے جو اندر سے انہوں نے کہا ہے کروڑوں عوام پاکستان کے جن کے دل دھڑکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی آخری توپ تک خاموش نہیں کر۔ یہ 3.5 منٹ کی تقریر جب ہم کیڈٹس نے سنا تو ہمارا دل کر رہا تھا کہ یہیں سے ہم بھاگ جائیں فرنٹ کے اوپر، لیکن پھر وہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہمارا اکتوبر کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہ 5 دن کے بعد جلدی، ٹریننگ تو پہلے ہی ہو رہی تھی ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ کی، لیکن انہوں نے فوراً 5 دن کے اندر اندر وہ ڈکلیئر کی ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ 10 تاریخ کو ہم پہنچے، 11 تاریخ کو ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور ہمیں سب کو کہا کہ آپ سینٹرل میں چلیں، جو انفینٹری آفیسرز تھے۔ ہم مردان پہنچے شام کو، اسی دن پھر وہاں انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی یونٹ جو ہے وہ BRB پہ لگی ہوئی ہے لاہور میں 10 ڈویژن میں، تو اگلے دن آپ نے جانا ہے وہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر 11 کو میری کمیشن کی ڈیٹ ہے، 12 کو وہ شہید ہو گئے، 13 اور 14 کو 2 دن کے بعد میں اپنی یونٹ میں پہنچ گیا۔ سر، اس وقت جو حالات و واقعات تھے، آپ کے ساتھ جو جوان تھے، دیگر فوج کے افسران تھے، شہید ہو رہے تھے، ان کی شہادتیں دیکھ کر آپ کے لہو کتنے گرما رہے تھے؟ ہمارا لہو تو اس تقریر سے ہی گرمایا گیا نا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایوب خان، اور بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ ایک نیا کانسیپٹ فیلڈ مارشل ایوب صاحب نے دیا تھا کہ اسٹرائکنگ فورس جو ہے وہ 2/3 تقریباً ہوگی اور 1/3 ڈپلوائے کریں گے، ہم دشمن کو اپنے علاقے میں لیور ان کریں گے۔ یہ ایک ہنی بال کا کانسیپٹ تھا، جن ہنی بال تھے رومنز میں، اس نے ایسے ایک ہارس شو پیٹرن بنایا تھا پیچھے، لیکن یہ تھا کہ ان کو لیور ان کر کے آگے لائیں گے اور پھر اسٹرائک فورس جا کے ان کو پیچھے سے کاٹے گی اور وہ ان کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ان کا تھا۔ تو اس کانسیپٹ کے تحت میں خیر BRB پہ پہنچ گیا ادھر 14 تاریخ کو، وہاں اس دن ہم اٹیک ہو رہا تھا، دشمن کے فیلنگ کر رہے تھے۔ ایک افسردہ سا ماحول تھا یونٹ میں۔ راجہ عزیز بھٹی صاحب بہت ہی پاپولر افسر، بہت ہی پاپولر افسر تھے ہماری یونٹ کے۔ لاہور کے لوگ سر پہ کفن باندھے ہوئے، آنکھی سٹکیں لی ہوئی، اور وہ ہماری یونٹ میں پہنچ۔ ایک سین آپ کو دیکھا ہوگا اس میں یونٹ کے اندر، وہ واقعی پہنچ گئے، یہ سچی کہانی ہے۔ اور پھر ہمارے CO نے سبرمیر کو کہا جاؤ بھائی ان کو بتاؤ کہ بھائی ہم لڑ رہے ہیں، آگے فائرنگ ہو رہی ہے، توپخانے کا فائر آ رہا ہے، آپ تو ان آرمڈ ہیں۔ تو لیکن اسپرٹ تھی، دیگیں ہر روز آ رہی ہیں، تحفے طوائف آ رہے ہیں، سویٹریں بنی ہوئی ہیں، پورا لاہور جو ہے ایک سم نعروں سے گونج رہا تھا کہیں بھی آپ جائیں۔ ہم تو خیر ادھر لڑائی میں تھے۔ اسی طرح میں جب یہ ایک برکی برج کے ساتھ ایک کوریاں گاؤں، کوریاں کے ساتھ ایک پدری گاؤں، میری جو کمپنی تھی وہ پدری سے آگے BRB پہ لگی ہوئی تھی اور کمپنی ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ ایک پلٹون ہماری BRB کے کراس تھی، باقی برکی برج سے پیچھے آ گئے تھے، تو میری وہ پلٹون جو تھی بعد میں آ گئی تھی۔
تو یہ ایک سچویشن تھی ادھر جب 14 تاریخ کو میں وہاں پہنچا, 15 تاریخ کو, 14 رات کو ادھر میں رہا, 15 تاریخ کو صبح میں یونٹ میں پہنچ گیا. یعنی کہ ریاض عزیز بھٹی صاحب کے 2 دن کمیشن شہادت کے بعد میں یونٹ میں رات کو پہنچ گیا. اگلے دن میں 15 تاریخ کو اپنا BRP کے اوپر اپنی ڈپلائڈ تھا, اس کو کمی افسر ہوتے تھے وہ. تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ راجہ عزیز بھٹی جو ہیں ان کا جو کریکٹر ہے, ان کا جو اخلاق ہے, وہ نہ صرف ایک پروفیشنل افسر تھے بلکہ وہ بڑے با کردار اور اخلاق والے افسر تھے. سر کچھ فلیش بیک میں جاتے ہیں ہم, جب آپ PMA میں تھے, کیڈٹ تھے, تو آپ نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح ابھی میری پاسنگ آؤٹ بھی نہیں ہوگی, اس سے پہلے ہی مجھے میدان جنگ میں اتار دیا جائے گا؟ نہیں, وہ سوچنا ہم نے اس لیے شروع کر دیا ہوا تھا کہ ہمارا ایک خیال تھا کہ شاید اپریل 1965 میں ہمیں کمیشن مل جائے. کیوں کہ اس وقت رن آف کچھ کا ایریا حادثہ ہو چکا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ رن آف کچھ بیار بیٹ کے اندر ہمارے کالج کے ہی افسر تھے نادر پرویز, راجہ نادر پرویز, ان کو 17 جرت ملا تھا. جی. تو پوری میں چونکہ چھٹیاں میں جب آیا ہوتا ہے اپریل میں, تو اس وقت ایک ریمر تھی کہ شاید ہمیں بھی پاس آؤٹ کر دیں وہ اپریل میں ہی, لیکن وہ سوچنا ہوا. تو وہ پورے کے پورا جو 7 ڈویژن وہاں سے پشاور تھا, دے آل موونگ, گاڑیوں کی قطاروں کی قطار لگی ہوئی. تو ہمیں اس وقت پتہ تھا کہ بھائی یہ لڑائی لگنے والی ہے, کیونکہ رن آف کچھ میں جا رہے تھے لوگ اور وہ ایک ڈپلائمنٹ آلریڈی ہو چکی ہوئی تھی. یعنی کہ جو بات کہتے ہیں جی پتہ نہیں تھا, پاکستان فوج تیار نہیں تھی, پاکستان فوج تیار تھی. اب دیکھیں نا 7 ڈویژن پشاور, تو وہ پشاور سے آلریڈی موو کر کے آگے جا رہے تھے. اور یہ میں اپریل 1965 کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جنوری فروری کے اندر تو رن آف کچھ کا ہوا سلسلہ, تو اس کے لیے ڈپلائمنٹ بھی ہوئی تھی, یونٹیں بھی ساری کی. لیکن یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ انسٹنس جو ہے راجہ عزیز بھٹی صاحب کی بصیرت کا, ان کی سوچ کا, ان کی پروفیشنل کمپٹنس کا میں آپ کو بتانا چاہوں. PMA سے انہوں نے سورڈ آف آنر لیا تھا. نارمل گولڈ میڈل ہوتا ہے, جو کتابی لحاظ سے جو مضامین کے اندر فرسٹ آتے ہیں ان کو نارمل گولڈ میڈل ملتا ہے, اور جو اوور آل فرسٹ آتے ہیں ان کو ان کو دونوں ایوارڈ ملے, سورڈ آف آنر بھی ملی اور نارمل گولڈ میڈل بھی ملا. اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ افسر تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہی کورس ٹاپ کیا, ایز اے لیفٹیننٹ انفینٹری اسکول میں پلٹون کمانڈر لگ گئے. تو انہوں نے جب یہ 4 تاریخ کو ہمیں انفارمیشن آ گئی تھی ہماری یونٹ کو کہ جی آپ جا کے ریکی وغیرہ کریں, تو 5 ستمبر کو ہمارے افسر راجہ عزیز بھٹی صاحب کے ساتھ جا کے ریکاننس میں گئے آگے فارورڈ ایریا میں کہ کہاں کہاں کمیاں لگانی ہیں. 5 تاریخ کو واپس آ گئے. 5 اور 6 کی رات کو ان کو آرڈر ملا کہ آپ نے اپنی یونٹس کو لے کے جانا. تو 5 اور 6 کی رات کو 8 بجے شفقت حسین بلوچ صاحب, کرنل مرحوم شدہ جنرل نصیب کرے, یہ ایک TCVs یعنی کہ اپنا وہیکلس کے اندر اپنی کمپنی کو لے کے یہ اڈیارہ پہ پہنچ گئے رات کے 12 بجے تقریباً 11:30-12 بجے. اور ہماری یونٹ جو ہے وہ رات کو پیدل جانا تھا, یہ بھی کوئی 12-1 بجے کے لیے تھوڑا پیدل جا رہے تھے یہاں سے اسی رستے سے. یہ یونٹ بھی وہاں ڈپلائی ہوگی. لیکن راجہ عزیز بھٹی صاحب کا جو رول ہے, انہوں نے بریگیڈ کمانڈر صاحب کو کہا, کیونکہ بریگیڈ کمانڈر صاحب نے کہا جی کہ اڈیارہ ڈرین کے اندر ایڈوانس پوزیشن ہوگی, شفقت بلوچ صاحب کی کمپنی 17 پنجاب کی, اور 2 جیسے میں نے بتایا 2 بٹالینز ہوتی تھی, باقی ریزرو بریگیڈ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا جی باقی مین ڈیفینسو پوزیشن جو ہے وہ BRB پہ ہوگی. تو اس کے اوپر آبجیکشن کیا راجہ عزیز بھٹی صاحب نے. انہوں نے کہا سر یہ 6-7 میل کا فاصلہ, اس زمانے میل ہوتے تھے, کلومیٹر نہیں ہوتے. تو ریاض صاحب یہ کیسے ہم دشمن کو دے دیں؟ انہوں نے کہا نہیں سر میری کمپنی میں آگے ڈپلائی کروں گا, کم از کم 2 پلٹونیں آگے, اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو میں تو برقی کے آگے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے 2 پلٹونیں اپنی آگے ڈپلائی کی, ایک پیچھے ڈگنگ کے لیے رکھی, ایک ان کو صوبیدار عالم سے ان کو بھی 17 جرت ملا, 12 پنجاب کے تھے, ان کی پلٹون کو بھی ساتھ ان کے انڈر کمانڈ کیا 3 پلٹون. اور راجہ عزیز بھٹی صاحب کا دیکھیں جرت ان کی اور بہادری, کہ وہ انہوں نے جو آج کل تھانہ ہے نا جہاں پولیس اسٹیشن ہے برقی کا, اس کے اس زمانے میں آگے کوئی آبادی نہیں تھی, وہاں ایک چوبارہ تھا, پلٹونیں ان کی اسی لائن میں تھیں, تو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر اس چوبارے میں بنایا جہاں سے وہ آرٹلری کا پوزیشن ڈائریکٹ کرتے رہے. اور یہ ان کی بہادری کا. اور ایکچوئل جو نشان حیدر ان کو ملا ہے, یہ سب یہ کہتے ہیں جی ان کو ٹینک کا گولا لگا اور شہید ہو گئے, نہیں, ان کو جو نشان حیدر ملا ہے وہ 6 ستمبر کی رات کو دشمن تو وہاں سے پہنچ گیا, تو 6-7 کی رات, 7-8 کی رات, 8-9 کی رات, 10-11 کی رات, 4 راتیں اور 5 دن راجہ عزیز بھٹی صاحب ان 3 پلٹونوں کے ساتھ, 2 پلٹونیں اپنی, ایک صدر عالم زیب کی پلٹون, اور اس کے ساتھ لڑتے رہے. اور دشمن کی کیا فوج تھی, دشمن کا پورا ایک انفینٹری ڈویژن تھا, 2 ان کی آرمر ریجمنٹ تھی, 7 انفینٹری ڈویژن. اور اخیر میں 10-11 تک جب وہ ان کی ناکام ہو گیا تو GOC نے اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بریگیڈ کو بدلی کیا اور فریش بریگیڈ لائے 10-11 کو, جنہوں نے دوبارہ پھر
اٹیک کیا. اب راجہ عزیز بھٹی صاحب جب 10-11 کو ان کو آرڈر ملا کہ آپ نے واپس کرنا ہے، اب یہ تو چونکہ وہاں چوبارے میں تھے، یہ چوبارے سے اترے، اپنی پلٹونوں کو آرڈر دیا. لیفٹیننٹ عبد الرحمان کو کہا کہ بھائی تم نیچے پڑو کو، ایک اور حوالدار دیتا تھا دوسری پلٹون کو، اس کو کہا. جب یہ BRB کا پل تو ٹوٹ چکا ہوا تھا برقی کا 6 ستمبر کو، تو یہ کشتی میں جب واپس آئے وہاں چیک کیا بندے، ان کا سر 3 بندے جو ہیں نہیں مل رہے، 4 وہ زخمی ہیں یا شہید ہیں. ان کا میں جاؤں گا. انہوں نے کہا سر ہم کسی کو، انہوں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گا. تو راجہ عزیز بھٹی صاحب اس کشتی میں بیٹھ کے تھنکنگ کے لاس نائک عصمت اللہ، کسی نے کہا سر وہ زخمی ہے، اس کو لینے کے لیے گئے اس کشتی میں. جب وہاں پہنچے تو اس کو رکھا، تو وہاں جب پہنچا تو وہاں انڈینز قبضہ کر چکے تھی فار بینک جو تھا نا جی، اس کے اوپر انہوں نے پھر 15-20 آدمی جو ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ایک چارج بولا، دوبارہ اٹیک کیا راجہ عزیز بھٹی صاحب نے. اور وہ جو ہمارے 2 لاشیں 2-3 زخمی آدمی ان کو گاڑی میں ڈالا، اس میں ڈالا، اٹھا کے لائے اور ان کو کشتی میں ڈالا اور ان کو لے کے واپس آئے. یہ جو 4 راتیں اور 5 دن کی لڑائی ہے اور یہ جو اٹیک ہے، اس کی ان کو نشان حیدر ملا ہے راجہ عزیز. سر لازوال قربانیاں جس کے ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور سر یہ بتائیں کہ آپ کی سروس کو کتنا وقت ہو گیا؟ اس کے علاوہ اگر اب آپ کو بلایا جاتا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے، کہا جاتا ہے کہ ملک جو ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے، اگر آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ حاضر ہیں؟ بالکل حاضر ہیں جی اس وقت. کیوں کہ میرا بیٹا خود افسر بریگیڈیئر ہے فوج میں، اور وہ سارے یہ جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے اس میں ہراول دستگیر رہا ہے. وہ میر علی میں جب آپریشن ہوا جنرل کیانی صاحب نے، وہ بریگیڈ میجر تھا وہاں میر علی میں. پھر جب وہ یونٹ کمانڈر پروموٹ ہوا تو حالانکہ وہ آرمر ریجمنٹ کا تھا، لیکن وہ انفینٹری رول کے اندر سوات میں 2 سال اس نے یونٹ کمانڈ کیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہی گاٹ آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ فرام دیر. ابھی بھی جو ہے نا ہماری اسپرٹ قائم ہے. ابھی مجھے اگر آپ کال کریں تو ہم تیار ہیں. ہم ایز اے سیکنڈ لائن فورسز کے علاوہ فرنٹ لائن میں جانے کے لیے تیار ہیں. مائل سٹون ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انڈین آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم شام کو چھوٹا پیگ پیئیں گے جا کے جمخانہ کلب میں. تو ہمارے جو 2IC تھے بریگیڈیئر اصغر مرحوم، انہوں نے کہا اپنے کمپنی کمانڈر کو کہ وہ پیچھے اس زمانے میں مائل ہوتے تھے، کلومیٹر تھے، پیچھے لگا ہوا تھا 14 کلومیٹر لکھا، 14 مائلز لاہور. انہوں نے اس کے اوپر اپنے پینٹر کو بلایا، سرخ سیاہی سے یہ لکھا 14.2 بلڈی مائلز. اور اس کو جا کے برقی پل جو ڈسٹرائے ہو چکا ہوا تھا جہاں سے انڈین آ کے دیکھتے تھے وہاں لگ اس کی تصویر بنائی گئی ٹائم میگزین نے، اور ٹائم میگزین نے یہ چھاپا کہ 14.2 بلڈی مائلز، اٹ از ناٹ دیٹ ایزی ٹو ریچ لاہور. سر آپ اپنی سروس کے بارے میں بتا دیں کتنی سروس تھی، اور یہ بتائیں کہ آپ کی سروس کا سب سے یادگار لمحہ کون سا ہے؟ یادگار لمحے میرے 2 ہیں اگر میں کہہ سکتا ہوں. ایک تو 65 کی لڑائی جب میں آیا اور BRB کے اوپر، اور وہ جب 17 پنجاب، ہماری بڑی اسپرٹڈ یونٹ تھی. ٹھیک ہے، بڑی اسپرٹڈ یونٹ تھی، اور اس کے اندر جو ہمارے جوان ابھی تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک 56 ایئرز 56 سال گزر گئے ہیں. میں اس 20-21 سال کا بچہ تھا جب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا. ابھی تک ہماری یونٹ 17 پنجاب حیدری جو ہے اس کی ابھی تک وہ حیدری اسپرٹ قائم ہے. اس کو حیدری کا نام بریگیڈیئر رحمان صاحب CO تھے حیدرآباد میں. تو ضیاء الحق صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ سر ہماری یونٹ نے نشان حیدر لیا ہے تو ہمیں حیدری کا خطاب ملنا چاہیے. انہوں نے دیکھا وہ ٹریننگ کے اندر ہر ایونٹ میں فرسٹ تھی ہماری یونٹ، ٹریننگ میں فرسٹ، اسپورٹس میں فرسٹ. تو اوپر ضیاء الحق صاحب نے کہا یس یونٹ ڈیزرو. پھر اس کو 17 پنجاب حیدری کا ایک خطاب دیا گیا بیکاز آف نشان حیدر. تو ہماری یونٹ ابھی بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے جو آفیسرز ہیں، کیونکہ میں نے پھر یونٹ کمانڈ کی پارا چنار میں. جب میں CO تھا تو میں پہلے وہاں تھا اپنا کراچی میں ملیر میں یونٹ کمانڈ کر رہا تھا، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل یونٹ. تو مجھے اپنی یونٹ کی کمانڈ نہیں ملی تھی پیرنٹ، تو میں نے پھر ریکویسٹ کی اسپیشل کہ مجھے ریٹائرمنٹ سے پہلے 17 پنجاب کی کمانڈ دی جائے. تو وہ پھر کمانڈ مجھے دی گئی اللہ کے 86 میں پارا چنار میں. تو 86-87 میں پارا چنار میں اپنی یونٹ کو، اور یہ اس وقت افغان جہاد زوروں پہ تھا. تو 86. تو دوسرا جو مجھے ہے وہ چھم آپریشن میں جب میں نے حصہ لیا، میں آرمی ایویشن میں تھا، اور وہاں پر افتخار جنجوا صاحب GOC تھے، وہ شہید بھی وہاں ہوئے. تو وہ دوسرے یادگار لمحے. تیسرا جو میں نے بتایا آپ کو کہ پارا چنار کا جو میرا ٹینیور ہے، جی بالکل، اور سب سے اولین جو میرا ٹینیور ایسٹ پاکستان میں رہا کہ جب ہماری یونٹ پہلے ہی مارک تھی ایسٹ پاکستان جانے کے لیے، لیکن جنگ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گئے. تو اگست 1966 میں ہماری پوری کی پوری یونٹ وی وینٹ ٹو جسور ایسٹ پاکستان. اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں بنگالی یہ وہ نہیں، میرا جو 2 سال کا تجربہ ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بنگالی ہم سے بہتر مسلمان تھے اور بہتر پاکستانی، اسپرٹڈ تھے.
ہم 66 میں آپ گئے ہیں، 65 کی جنگ کے اندر وہ لوگ نعرے لگاتے تھے وہاں پر۔ سر آخر میں یہ جاننا چاہوں گا، ستمبر 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی، ہر سال ستمبر میں میڈیا پر ڈسکشن کی جاتی ہے، ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے اس دور کو، اس جنگ کو، آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ چونکہ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب ستمبر آتا ہے نا تو مجھے وہی چیزیں یاد آتی ہیں، میرے یہاں ڈھول سپاہیہ، کیونکہ ڈھول سپاہیہ کیسے تھا، ہم اتنے لوگ تحفے دیتے۔ میں 2 مثالیں آپ کو بڑی اچھی دوں گا، جو آپ کے لیے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ ہمیں ریڈیو سیٹس بڑے تحفے کے طور پر ملے، تو میں پلٹون کمانڈر تھا، 30 آدمی تھے، میں BRB کے کراس وہاں تھا، تو ایک پلٹون ہمارے پورے بریگیڈ کی آگے تھی۔ تو لڑائی کے اندر تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، جب لڑائی ختم ہو گئی، سیز فائر ہو گیا 23 ستمبر کے بعد، تو آئی واز دی اونلی پلٹون وچ واز اکراس دی بریگیڈ، پورے بریگیڈ کے باہر۔ تو ہم وہ ٹی وی ملے ہوئے تھے، ریڈیو ملے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے سنگل بینڈ والے ہر پلٹون کو۔ تو اس زمانے میں ایک ٹیلی فون ہوتے تھے بڑے اچھے کارآمد جو ہر سیکشن میں دیا۔ تو شام کو فوجی بھائیوں کا پروگرام ہوتا، نور جہاں نے کیا گایا جی، کیا اس نے گرمایا دلوں کا، وہ میرے یہاں ڈھول سپاہیہ تینوں رب دیاں رکھاں، وہ میں لگا دیتا تھا، وہ فوجی بھائیوں کا پروگرام، اور آن کر کے فل والیوم پہ، تو سکھ سامنے سن رہے ہوتے تھے، وہ ان کی بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ یہ ہماری اسپرٹ تھی، یہ بڑی اچھی تھی کہ ہم ان کو یہ دکھائیں۔ دوسری بات میں ایک اور دوں گا، اپنا شفقت حسین بلوچ صاحب کا میں نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ ان کی بھی میجر مارکہ ہے جو انہوں نے سب سے پہلے دشمن کو روکا ہوڈیارہ ڈرین کے اوپر۔ جی سر۔ تو شفقت بلوچ صاحب کو ایک خاتون نے کراچی سے، اب دیکھیں لڑائی ہو رہی ہے 65 کی یہاں لاہور میں، ایک خاتون تھی بیوہ، انہوں نے خط لکھا، ساتھ ایک ہار دیا سونے کا۔ لڑائی ختم ہو چکی ہوئی تھی، لڑائی واز اوور، پارسل ملا ان کو، انہوں نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو سونے کا ہار ہے وہ مہاجر تھیں اور انڈیا سے ہجرت کر کے آئی تھیں کراچی، اور اسکول کسی میں پڑھاتی تھیں، پرنسپل تھیں اور بیوہ تھیں۔ ان کے جو خاوند ہیں وہ 1947 میں شہید ہو چکے ہوئے۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ یہ شفقت بلوچ صاحب کہ میں بڑا سوچتی رہی ہوں، یہ جو ہار ہے میری ساس نے مجھے دیا تھا میری شادی پہ، اور میں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنی بہو کے لیے، لیکن اس 65 کی لڑائی میں اور آپ کی اسپرٹ کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہنچی ہوں کہ یہ اس ہار کے حقدار آپ ہیں، تو میں یہ آپ کو بھیج رہی ہوں، تو آپ برا کرم اس ہار کو وصول کریں۔ وہ نیچرلی بڑے پریشان ہوئے، CO سارے ہم نے کہا یار یہ ہار میں تو نہیں رکھ سکتا۔ تو شفقت بلوچ صاحب نے پھر ان کو خط لکھا واپس، ٹیلی فون تو زمانے میں ہو نہیں سکتا تھا، ٹیلی فون تو 65 بار، انہوں نے کہا میری پیاری بہن ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، لیکن یہ ہار ہماری طرف سے آپ، اور اس نے خط میں لکھا کہ میں واپس نہیں لوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہار واپس کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے لکھا ہے کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ ہار پریزنٹ کر دیں۔ جی۔ اور اب دیکھیں کہاں کراچی ہے، کہاں لاہور ہے، کہاں شفقت بلوچ ہیں، اور کہاں وہ خاتون ہے جو بیوہ ہیں، اور اپنا شادی کا جو ایک ہے ہار وہ پریزنٹ کر رہی ہیں شفقت بلوچ صاحب کو۔ یہ پھر بڑی اسپرٹڈ بات ہوئی اس کے اندر، وہ پر ہماری CO صاحب نے سب نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ اس نے پھر لکھا خط پہ، انہوں نے کہا یہ ہمارے تمام افسروں کی متفقہ رائے ہے کہ یہ ہار ہم آپ کو واپس کریں، اسی ایڈریس پہ انہوں نے پارسل کر دیا۔ تو یہ ایک اسپرٹ بات تھی۔ اور ان کا جذبہ آج بھی جوان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے اگر مجھے آج بھی بلایا جائے گا تو میں آج بھی حاضر ہوں گا وطن عزیز کے دفاع کے لیے۔ اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔